نیوز ٹائم کے معزز دوستو السلام علیکم۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی یمن پر شدید بمباری، حوثی باغیوں کے ٹھکانے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یمنی حوثی باغیوں کی جوابی کارروائی، سعودی عرب پر ڈرون میزائل سے حملہ۔ گھمسان کی اس لڑائی میں کس کا کتنا نقصان ہوا اور آنے والے دنوں میں عرب کے حالات کیا رخ اختیار کریں گے، آج ہم آپ کو اسی حوالے سے تفصیل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ اسرائیل نے بھی امن معاہدے کی آڑ میں اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اور عربوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے خطرناک منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں کیا دنیا پر تیسری عالمی جنگ مسلط کر دی جائے گی؟ اس پر نگاہ ڈالنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے اس چینل نیوز ٹائم کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ مارچ 2015 سے جاری اس جارحیت کے نتیجے میں قریباً 17,000 سے زائد بے گناہ یمنی شہری شہید اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے، جبکہ کئی لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر بھی مجبور ہونا پڑا۔ جبکہ یمنی حوثی باغیوں کو بھی کئی قوتیں سپورٹ کرتی ہیں جو جوابی کارروائی میں سعودی عرب کو نشانہ بناتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایک ایسی ہی خبر سامنے آئی جس کے مطابق یمن میں آئینی حکومت کو سپورٹ کرنے والے عرب اتحاد لڑاکا طیاروں نے حوثی باغیوں پر حملہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کو اعلیٰ صوبہ یمنی شہر صنعاء کے مشرقی علاقے میں ملٹری انجینئرنگ کے کمپلیکس پہ در پہ حملے کیے گئے۔ سعودی اتحادی طیاروں نے حوثیوں کے زیر انتظام بیلسٹک میزائل اسمبل کرنے اور ڈرون میزائلوں کے پرزہ جات مرتب کرنے کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں متعدد حوثی باغی مارے گئے اور کئی زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب 2 روز قبل یمنی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے یمن کے الجوف صوبے کے صدر مقام الحزم شہر میں حوثیوں کے کمانڈر اینڈ وائرلیس کمیونیکیشن سینٹر پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دوستو، یمنی فوج کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق الجوف کے سرحدی محاذ پر ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کی باقیات کا تعاقب جاری ہے۔ اس جگہ کو حوثیوں کے عناصر سے پاک کیا جا رہا ہے جو فرار ہونے میں مصروف ہیں۔ کارروائی میں حوثی ملیشیا کے درجنوں ارکان ہلاک اور زخمی ہوئے اور ملیشیا کی متعدد بختر بند گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ یمنی فوج نے گزشتہ ہفتے ایک وسیع آپریشن شروع کیا تھا۔ اس دوران سرکاری فوج علاقے کو مکمل طور پر کلیئر کروانے اور وسیع رقبے کو آزاد کروانے میں کامیاب رہی۔ کارروائی میں باغی ملیشیا کو بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس حوالے سے یمنی میڈیا نے ویڈیو کلپس بھی جاری کیے جن میں الجوف صوبے کے محاذوں پر حوثی ملیشیا کی تباہ شدہ گاڑیوں اور ان میں سوار افراد کو دکھایا گیا ہے۔ سعودی اتحادی فوج کی جانب سے حالیہ کی جانے والی بمباری سے متعلق یمنی فوج کے ترجمان نے میڈیا بیان میں کہا کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صنعاء میں فوج کی انجینئرنگ کور اور نیشنل انٹیلیجنس کے دفاتر پر بھی بمباری کی جس نے حوثی باغیوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یمنی حوثیوں نے جوابی کارروائی کے طور پر سعودی عرب کے شہر ابہا کے ہوائی اڈے کو ڈرون اور میزائل حملوں سے نشانہ بنایا، تاہم سعودی ڈیفنس سسٹم نے ان حملوں کو ناکارہ بناتے ہوئے میزائلز کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ عرب ممالک کی آپس کی لڑائی نے مسلم امہ کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ سعودی اور یمن کی خانہ جنگی سے امریکہ اور دیگر طاغوتی طاقتوں نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا۔ سعودی عرب نے صرف یمنی حوثی باغیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنی کئی ایئر بیسز امریکہ کے حوالے کر رکھی ہیں، جہاں امریکہ نے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلیمان ٹرمپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہیں۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر سے بھی شناسائی دیتے چلیں کہ گزشتہ روز اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے شام میں عراق کی عسکریت پسند جماعت حزب اللہ کے ٹھکانوں پر درجنوں میزائل برسائے، جس کے نتیجے میں 7 جنگجو ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حلب میں شامی فوج کی تنصیبات کے نزدیک اسرائیلی فضائیہ لڑاکا طیاروں نے فضائی بمباری کی۔ یہ حملہ شدت پسند تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں 7 جنگجو ہلاک ہوئے اور متعدد جنگجو زخمی ہو گئے۔ شامی فوج کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے حلب کے فوجی علاقے میں میزائل داغے، جن میں سے اکثر کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا، تاہم کچھ میزائل فوجی اڈے کے قریب گرے جن سے جانی نقصان ہوا، لیکن اس حملے میں شامی فوجی محفوظ رہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات تیزی سے ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں اور ہم ایک بے حس قوم کی طرح صرف کھیل کود اور مذاق میں مشغول ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے شام، عراق، لبنان، فلسطین اور کشمیر عالمی طاقتوں کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ روز قتل عام ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں
کہ اس کی مذمت کرے یا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ مکار دشمنوں نے شام میں سنی اور شیعہ آبادی کو آپس میں لڑوا کر اپنے مفادات کی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف روس ہے جو بشار الاسد کا حامی بن کر باغیوں کے نام پر شام کی معصوم عوام پر قہر ڈھا رہا ہے، تو دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں جو کہ عوام کی مدد کے نام پر خوفناک تباہی پھیلا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے نام پر شام کو مقتل بنانے والی دنیا کی ان طاغوتی طاقتوں کا بال بھی بیکا نہیں ہو رہا، اور اگر کوئی اس سے متاثر ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں، جبکہ عربوں نے تو اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی آنے والے دنوں میں اسرائیل بھی کھل کر شام، عراق اور دیگر متنازع علاقوں پر نہ صرف قبضے کرے گا بلکہ گولیوں اور بمباری سے مسلمانوں کو چھلنی کرنے کی جرت بھی کرے گا۔ ناظرین گرامی، متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے مصر اور اردن بالترتیب 1979 اور 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اگرچہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا باضابطہ اعلان ابھی کیا ہے، لیکن حقیقت میں عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں۔ خود اسرائیلی حکام اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی دو وجوہات ہیں۔ عرب ممالک اور امریکہ اور اسرائیل ایران کے بڑھتے ہوئے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جس کا اہم کردار چین، پاکستان اور ایران ہے۔ اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو 1982 کی لبنان جنگ اور پھر 2006 کی اسرائیل حزب اللہ جنگ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جس طرح ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے 2006 کی جنگ میں اسرائیل کو شکست دی، اس کو اسرائیل کے لیے ایک ابدی خطرہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو مشرق وسطی کی صورتحال کچھ برسوں سے امریکہ کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ کا مستقبل مشرق وسطی میں تاریک نظر آ رہا ہے، شام ہو یا عراق، لبنان ہو یا یمن۔ جس طرح ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پریشانی سے دوچار کیا وہ بہت اہم ہے۔ شام میں ایران اور روس نے امریکہ کے 70 ممالک کے اتحاد، جس میں برطانیہ، فرانس اور امریکہ جیسی عالمی طاقتیں شامل تھیں، ان سب کو شکست دے کر امریکہ کا مستقبل مشرق وسطی میں تاریک بنا دیا ہے۔ یہی صورتحال عراق میں بھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے مفادات کی خاطر مشرق وسطی کو نشانہ بنا رہے ہیں اور حالات جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا یہ دونوں طاغوتی طاقتیں آنے والے دنوں میں دنیا کا امن تباہ و برباد کر دیں گی؟ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا ایران، پاکستان اور چین مل کر دشمن ممالک کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو خاطر خواہ معلومات دی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔